السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے طنز و مزاح۔ طنز و مزاح دو لفظ یہاں پہ ہے، طنز اور مزاح۔ طنز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شدھ ہندی میں آلوچنا، انگلش میں کرٹیسائز۔ اب مزاح یعنی کہ اگر ہم لوگ کہیں ہندی اور انگلش کا لفظ نہیں آ رہا ہے میرے کو، لیکن مزاح کے معنی ہوتا ہے ہنسی مذاق، ہنسی مذاق۔ طنز و مزاح کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا طنز کرنا ہے، ایسا کرٹیسائز کرنا ہے کسی کے اوپر کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور وہ ہلکی پھلکی بات کہہ کر کے اسے آسانی سے ہضم کر لے، تھوڑی ہنسی بھی آ جائے، ہنسنے والے لوگ ہنس بھی لے، لیکن اگلے کو برا بھی نہ لگے۔ اصل میں وہی طنز و مزاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ جو لکھا ہے طنز و مزاح کے بارے میں، اسے ہم ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی کتاب میں اسے دیکھو اور دھیان سے میری باتوں کو سنو گے، اور جو بات کر رہے ہیں لوگ باہر جا سکتے ہو۔ طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے، باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے، بلکہ بیان کے ایک اسلوب کا نام ہے، بیان کے ایک اسلوب کا ایک نام ہے، کوئی بھی چیز بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً اظہار کا ہی اسلوب سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ طنز و مزاح کو ایک مرکب کے طور پر پیش کیا ہے، طنز و مزاح کو ایک مرکب کے طور پر پیش کیا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ جعفر جیٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ 17ویں صدی کے ایک باغی شاعر تھے۔ طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر، طنز و مزاح کا شاعر۔ یہاں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، تم لوگوں کو پڑھنا ہے طنز و مزاح نثر، ٹھیک ہے نا؟ نثر کا عنوان ہے غالب جدید شعراء کی مجلس میں۔ طنز و مزاح نگار ہیں یا مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جعفر جیٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، یعنی طنز و مزاح شاعری میں بھی ہوتی ہے۔ طنز و مزاح صنف کا استعمال شعر و شاعری میں بھی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 17ویں صدی کے ایک باغی شاعر تھے۔ ان کے مزاح میں پھکڑ پن نمایاں ہے۔ 18ویں صدی میں میر اور سودا کے یہاں بھی ہجویہ انداز ملتا ہے۔ طنز و مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں اور اس کے بعد 19ویں صدی میں غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنچ کے ذریعے ملی۔ آرام سے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ تم لوگ سن کر کے شاید کچھ بات سمجھ پاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنچ کے ذریعے ملی۔ سیاسی اور معاشرتی طنز کو حلقہ اودھ پنچ نے غیر معمولی ترقی دی۔ سیاسی اور معاشرتی طنز کو حلقہ اودھ پنچ نے غیر معمولی ترقی دی۔ شاعری میں طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ نثر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟
20ویں صدی کے نثر نگاروں میں طنز و مزاح کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ہے ان میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مرزا عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، ملا رموزی، کنہیا لال کپور، ابن انشا، شفیق الرحمن فکر تونسوی، مشفق کھازا، یوسف ناظم، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین وغیرہ معروف ہیں۔ موجودہ دور میں اردو طنز و مزاح کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی کا ہے موجودہ دور میں، ٹھیک ہے نا؟ کئی نام یہاں پہ آیا، خاص کون سا پوائنٹ تم لوگ نوٹ کر سکتے ہو وہ تم لوگ سمجھ گئے ہوگے میرے خیال سے، ہے نا؟ بہت زیادہ سب کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑے اردو نثر کے طنز و مزاح نگار، سب سے پہلے طنز و مزاح نگار، ٹھیک ہے نا؟ اور دور جدید کے ابھی کے وقت کے طنز و مزاح نگار کون کون ہیں ان کا نام نوٹ کر سکتے ہو۔